اہم خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان 12 روزہ جنگ کا اختتام، دونوں ممالک جنگ بندی کے لیے تیار۔ امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا، کہا دونوں ملک جنگ بندی کا باقاعدہ اعلان کریں گے۔ پہلے ایران سیز فائر کرے گا، کچھ دیر کے بعد اسرائیل بھی اعلان کر دے گا کہ اس نے جنگ ختم کر دی ہے۔ 12 دن کی جنگ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ اگر ایران کی بات کریں تو ایران نے پاکستانی وقت کے مطابق صبح 9 بجے جنگ بندی سیز فائر کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے، اور معاہدے کے مطابق 12 گھنٹے کے بعد اسرائیل بھی اس کا اعلان کر دے گا۔ یہ جنگ پورے مشرق وسطیٰ کو تباہ کر سکتی تھی، یہ کہنا ہے صدر ٹرمپ کا۔ اس کے علاوہ صدر ٹرمپ نے کہا یہ جنگ برسوں تک جاری رہ سکتی تھی، جس کی وجہ سے ہر جانب تباہی ہوتی۔ ایران اور اسرائیل نے بہت ہمت اور حوصلہ دکھایا، دونوں ممالک اس دوران بہت صبر کے ساتھ پرامن اور وقار سے رہیں گے۔ اسی پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہما وقائی تجزیہ کار موجود ہیں۔ بہت شکریہ ہما صاحبہ آپ کے وقت کا۔ ہما صاحبہ بتائیے گا، ایران اور اسرائیل نے ساری جنگ میں کیا حاصل کیا؟ دونوں جانب کیا فائدہ نظر آیا آپ کو؟ دیکھیے، میرا نہیں خیال اس وقت کوئی کاسٹ بینیفٹ انالیسس کا وقت ہے۔ اس وقت تو میرے خیال اس بات پر شکر کرنا چاہیے کہ دنیا جو بالکل ورج پر آ گئی تھی ایک گلوبل کانفلکٹ کے، اور ایک ایسکلیشن آف کانفلکٹ بھی ہو رہا تھا اور ایکسپینشن آف کانفلکٹ بھی ہو رہا تھا، وہ جو ہے وہ ٹائملی اس کو اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ ابھی بھی جو عسکری مبصرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ شارٹ ٹرم تو یہ سیز فائر ہولڈ کرے گا، لانگ ٹرم یہ سیز فائر ہولڈ کرتا ہے یا نہیں، اسٹل یٹ ٹو بی سین۔ یعنی اس سیز فائر کی سسٹینیبلٹی جو ہے اس پر ابھی بھی عسکری مبصرین کا ہیوج کویسچن مارک ہے، اور یہ کویسچن مارک لارجلی اسرائیل کے بیہیویئر کی وجہ سے ہے۔ اس وقت اسرائیل نے سیز فائر کے لیے اگری کیا ہے کیونکہ جسے کہتے ہیں نا کہ اٹ بیکیم پینفل فار اسرائیل۔ اسرائیل کو اس کانفلکٹ کو سسٹین کرنا اس کی امید کے برخلاف مشکل ہو رہا تھا۔ ایران نے اس کو ہٹ بیک کیا، اس کے بعد اس نے یو ایس کو انگیج کیا وار میں، یو ایس کو بھی ایران نے ان سم ویز ہٹ بیک کیا، اور پھر اس انگیجمنٹ کی وجہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ہیوج انٹرنل سنجیو کرٹیسزم کا سامنا تھا، اور جس طرح ایئر اسپیسز بند ہو رہی تھی، جس طرح اسٹریٹ آف ہارمز جو تھی وہ کیم آن دا ٹیبل کہ اس کو بھی ایران بند کر دے گا، اینڈ آف کورس آئی تھنک قطر نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا۔ تو اس وقت تو مجھے لگتا ہے کاسٹ بینیفٹ انالیسز میں نہ جائیں، شکر بھیجیں کہ یہ سچویشن اریسٹ ہو گئی ہے اور دنیا تقریباً ایک کیٹاسٹروفی سے بچ گئی ہے۔ وائلڈ کارڈ میں دوبارہ گزارش کروں، ابھی بھی اسرائیل ہے۔ اسرائیل اس سیز فائر کو کبھی بھی جب اسے سوٹ کرے گا سبوٹاج کر سکتا ہے۔ صحیح۔ اچھا ہما صاحبہ، کیا سمجھتی ہیں کہ خدا نخواستہ اگر یہ سیز فائر لانگ ٹرم نہیں ہوتا تو ایران کو کہاں دیکھتی ہیں؟ ایران کب تک کھڑا رہ سکتا ہے جنگ کے میدان میں؟ ایران نے اس وقت تو ایک بہت اچھی جنگی حکمت عملی اپنائی، اور اس کی اس جنگی حکمت عملی کی وجہ سے میں یہ ریگریشن ان کانفلکٹ دیکھتی ہوں۔ 3 pronged اسٹریٹجی تھی ایران کی، اس نے ملٹری لیول پر بھی جواب دیا لیکن ریسٹرینڈ جواب دیا، اسرائیل کو بہت ٹف جواب دیا، امریکہ میں بتا کر اور انٹرنیشنل نارمز کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے قطر پہ ہٹ کیا۔ پھر وہ پبلک ڈپلومیسی کی طرف گیا، اس نے استنبول میں ایک بہت کریٹیکل پریس کانفرنس کی اور ماسکو اور بیجنگ کیپٹلز کو کلٹیویٹ کیا۔ وہ بیک ڈور ڈپلومیسی میں قطر اور امریکہ کے ساتھ بھی انوالو تھا۔ اور تھرڈ چیز اس نے یہ کی کہ اس نے پہلی دفعہ اسٹریٹ آف ہارمز کو وار ٹیبل پر وہ لے آیا، اس نے وہ ایز این آپشن ٹیبل پہ رکھ دی، جس کے بعد ٹرمپ نے ایکچولی چائنا سے کہا کہ جی ایران کو کنونس کریں کہ وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو بند نہ کریں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ایران کی اس وقت حکمت عملی جو تھی وہ ایسی تھی جس نے ایران کو پروٹیکٹ بھی کیا، ایران کا اسٹیچر بھی بہتر کیا، اور جنگ کے ختم ہونے میں یا سیز فائر کے نتیجے میں آپ نے دیکھا۔ تو فار ناؤ ایران ہیز ڈن ویل، اور ظاہر ہے کہ ایران جو ہے اب وہ زیادہ تیاری کرے گا، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہے جو پہلا حملہ اسرائیل نے کیا تھا اس میں ایران واز کاٹ ان اویئر، اور اس کے بعد ایران کے اندر بہت ساری آپ نے پھانسیاں دیکھی اور کیپچرز دیکھے، یعنی جو پروفلیریشن یا پینیٹریشن اسرائیل نے ایران کے اندر کی ہوئی تھی اس کے اوپر بھی اب ایران کی بہت گہری نظر ہوگی، تو وی ول سی اے مور کاشیس ایران ناؤ۔ اچھا ہما صاحبہ، یہ بھی بتائیے گا
کہ ایران نے جب حملہ کیا اور بتا کر کیا، ٹرمپ نے اس پر شکریہ بھی ادا کیا، تو کیا ایران کو فیس سیونگ دی گئی؟ اور اس کے علاوہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کے عمل میں کتنے سال پیچھے چلا گیا، اسے کتنا نقصان ہوا؟ دیکھیے، میں آپ کو دوبارہ کہوں کہ اس وقت ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اینڈ ہو گیا، اور جو سمجھیے ایک تھوڑا میچورٹی آف کانڈکٹ ہے وہ یو ایس کی طرف سے آئی، کیونکہ جو ڈائریکٹ حریف وار میں بن گیا تھا وہ اس سے بیک آف کر کے دوبارہ میڈیٹر کی پوزیشن پہ چلا گیا ہے۔ تو امریکہ نے جو اپنا رول ایز اے گلوبل لیڈر ہے اس کو ریسٹور کیا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت اس سے زیادہ ہائپوتھیٹیکل انالیسس شاید صحیح نہیں ہوگا۔ جو سچویشن اس وقت ہوئی ہے وہ اچھی پیش رفت ہے، ایئر اسپیسز کھل گئی ہیں، دنیا نارملنسی کی طرف واپس جا رہی ہے، اور ایک ایکٹیو کانفلکٹ سے دنیا بچ گئی ہے، بیکاز یہ ایران تک کنفائن نہ رہتا، یہ اس کی بہت ریپرکشنز ہوتی، بہت فال آؤٹ ہوتا، یورپ میں اس کا فال آؤٹ ہوتا، ساؤتھ ایشیا میں اس کا فال آؤٹ ہوتا، سینٹرل ایشیا میں اس کا فال آؤٹ ہوتا۔ تو ہمیں تو شکر بھیجنا چاہیے that sanity prevailed and the conflict came to